اب دونوں ہاتھ بلند کر کے حسینیت یزیدیت یزید کا نام جو لوگ یزید کا دفاع کرتے ہیں وہ آئے ہمارے سامنے، وہ کریں یزید کا دفاع۔ وہ ہمیں سنائے یزید کا سجرہ، ہم انہیں سناتے ہیں حسین کا سجرہ۔ یزید فارسی تھا، حسین نمازی تھا۔ یزید کا سجرہ خبیثہ، حسین کا سجرہ طیبہ۔ یزید حفظ اور شام کے درمیان حاکم شام کے گھر عذاب بن کے پیدا ہوا۔ حسین 3 شعبان بطول کے گھر قرآن بن کے نازل ہوا۔ یزید کو پیدا ہوتے ہی گھٹی شراب کی دی گئی، حسین نے پیدا ہوتے ہی رسول کی زبان چوسی۔ یزید کی ماں جو یزید کے باپ نے ایک ناچنے والی پسند کر کے اس سے شادی کی تھی، حسین کی ماں جو تہجد گزار، جس کے حیا کا نام قرآن، جس کے نوکر کا نام جبرائیل۔ یزید کا دادا جو پوری زندگی مخالفت رسول کرتا رہا، حسین کا دادا ابو طالب جو پوری زندگی حفاظت رسول کرتا رہا۔ یزید کا ایک ہی بھائی تھا جو پاگل ہو کے مر گیا تھا، حسین کا بھائی حسن جو تاجدار امامت ہوا۔ اسی لیے 26 رجب ولید کے دربار میں کھڑے ہو کے حسین نے کہا تھا، اے ولید لکھ یزید سے میں تیری بیعت کروں تو کروں کیسے؟ میری ماں جیسی تیری ماں نہیں، میرے دادے جیسا تیرا دادا نہیں، مجھ جیسا تو نہیں، تجھ جیسا میں نہیں۔ تو اپنے لاکھوں لے کے آ، میں اپنے 72 لے کے آتا ہوں، تا قیامت تک ہر حلال زادے کو یہ کہنے پہ مجبور کر دوں گا، حسین زندہ باد، یزید مردہ باد۔ میرا پیشہ ذاکر نہیں، میں مولا حسین کا عزادار زنجیر سان بھی ہوں مولا کا۔ آپ لوگ ذاکر کو کہتے ہیں کہ منبر پہ حسین مولا کا اختیار سنا۔ خدا کی قسم ہے جو حسین مولا نے اپنے عزادار کو اختیار دیا ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کو وہ پڑھ کے سنوں۔ تو حسین مولا کے عزادار کا اختیار کیا ہے کہ جب تو مر کے جائے گا حشر کے دن، حسین مولا کھڑے ہوں گے، تو جا کے پوچھے گا کہ اے حسین میں تیرا عزادار ہوں، میں تیرے بچوں کو رویا، تو مجھے اس کا کیا اجر دے رہا ہے؟ تو حسین مولا کہیں گے اجر لینا ہے؟ ہاں اجر لینا ہے۔ تو وہ کہیں گے وہ کھڑے ہیں جہنمی، ان میں سے 70 جہنمیوں کا بازو پکڑ اور لے کے جنت میں داخل ہو جائے۔ کیا یہ کم اختیار ہے؟ یہاں پر لفظ آیا جو حسین مولا کے بچوں کو روتا ہے، تو رونے والے کا جب تو مر کے جائے گا، جس قبرستان میں تیری بنائی جائے گی قبر، تیری قبر کے ارد گرد کے 40 قبروں سے عذاب اٹھا لیا جائے گا۔ وہ مردے پوچھیں گے فرشتوں سے کہ کیا ہماری کوئی پیچھے سے نیکی آئی ہے؟ تو وہ کہیں گے نہیں، تو پھر ہماری قبروں سے عذاب کیوں اٹھا؟ تو وہ ملائکہ کہیں گے تو اللہ کا شکر ادا کر، تیرے قبرستان میں حسین مولا کا عزادار آئے ہیں۔ تو وہ کہیں گے وہ تو آیا اپنی قبر میں، تو ہماری قبروں سے عذاب کیوں اٹھا؟ تو وہ کہیں گے ہمیں اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے کہ قبریں چھوڑو فوراً اوپر واپس آؤ، آج اس کی قبر پہ رونے کے لیے حسین کی ماں آ رہی ہے۔ میری کوشش ہوتی ہے جس بادشاہ کی مصیبت پر اس کی عزت بھی پر۔ مکے کے قریب ایک شہر جس کا نام طائف تھا، اس شہر کا نام طواف کی وجہ سے طائف رکھا گیا تھا۔ طائف کا موسم اس سہان کے موسم کی طرح ہوتا تھا۔ جب مکے میں گرمی پڑتی تو مکے کے لوگ طائف کا رخ کرتے۔ طائف بھی رسول تبلیغ کے لیے گئے، طائف کے کافروں نے رسول کو پتھر مارے۔ انہوں نے پوچھا کون ہے تو اور کہاں سے آیا؟ فرمایا میں فرزند ابو طالب ہوں۔ مکے کے ارد گرد کے لوگ آل مکے کو ابو طالب کے نام سے جانتے تھے۔ میں ہاشم کا چشم و چراغ ہوں، ابو طالب کا لاکھ ہوں، میں سورت ابراہیم ہوں،
تو کہا پھر یہ بتا میرے شہر کا رخ کیوں کیا؟ فرمایا تبلیغ مذہب کے لیے۔ کس کی تبلیغ کر رہے ہیں؟ فرمایا اپنے اللہ۔ کہاں ہے تمہارا اللہ؟ کہیں کہ نظر نہیں آتا۔ تو عروہ نے کہا پھر ہم کیسے مان لیں کہ جو نظر نہیں آتا وہ ہے؟ تو کہا میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ہے۔ عروہ نے نبی کے چہرے کی نورانیت دیکھی۔ تھوڑی دیر جواب اور سوال کی نشست جاری رہی تو عروہ نے اپنا مہمان ٹھہرا دیا۔ اگلے ہی دن جب رسول تبلیغ کے لیے نکلے تو عروہ تلوار لے کے نبی کے ساتھ چل رہا تھا اور کہہ رہا تھا خبردار اگر طائف سے کسی نے رسول کو پتھر مارے کیونکہ یہ میرا مہمان ہے۔ سورہ حدیبیہ میں بتائے طور ثالث کردار عروہ نے کیا۔ مکے اور مدینے کے کافروں کے درمیان بتائے طور جج عروہ بیٹھا تھا۔ عرب میں اگر کسی کو دھمکی دینی ہوتی یا تانا دینا ہوتا تو عرب اپنی داڑھی پہ ہاتھ رکھتے، اور اگر کسی پہ تہمت لگانی ہوتی تو اس کی داڑھی پہ ہاتھ رکھتے۔ ایسے ہی ایک کافر کا ہاتھ نبی کی داڑھی کی طرف بڑھا، عروہ نے تلوار کھینچ لی۔ عروہ نے کہا اگر تیرا ہاتھ محمد کی داڑھی کو لگا تو میں تیری کلائی کاٹ دوں گا۔ عروہ کے دل میں نبی کی محبت۔ اللہ نے عروہ کو دو بیٹے دیے، ایک کا نام ابو برہ، ایک کا نام ابو عبیدہ۔ ان دونوں کا تعلق بنو سکیف سے تھا۔ بنو سکیف قبیلہ عرب میں حسن کی وجہ سے مشہور تھا۔ عروہ کے بیٹے ابو برہ اور ابو عبیدہ، اللہ نے ابو عبیدہ کو بیٹا دیا جسے زمانے نے مختار کہا۔ ابو برہ کو دو بیٹیاں ہیں، ایک کا نام لیلا، ایک کا نام فروہ۔ ابو برہ آئے علی کی خدمت میں، میرے بابے نے کی تھی رسول کی خدمت، میں آیا ہوں تیری خدمت میں۔ علی نے کہا ہم تمہاری نسلوں کی خدمت کو اجر میں بدلتے ہیں، جا میں تیری دونوں بیٹیوں کا نکاح اپنے بیٹوں سے کرتا ہوں۔ جو حسین مولا کے نکاح میں آئی اس کا نام لیلا۔ اکثر لوگ ممبر پہ ام لیلے کہتے ہیں، ام کا لفظ نہیں، لیلا نا بی بی، ابو برہ کی بیٹی، عروہ کی پوتی، عرب کے مشہور خاندان کی شہزادی، آل محمد کے صحن میں آئی، حسین مولا کی کنیزی میں آئی، حسین مولا کی غلامی میں آئی۔ اللہ نے اکبر دیا۔ مولا امیر المومنین نے جب حسین مولا کا نکاح پڑھایا تھا بی بی لیلا کے ساتھ، انہوں نے ایک جملہ کہا تھا، اے لیلا قسمت ہو نازا تجھ پہ کہ تیری گود میں محمد آ گیا۔ اے لیلا قسمت ہو نازا تجھ پہ کہ تیری گود میں محمد آ گیا، تیرا نصیب عرب آمنہ والا۔ آمنہ کی گود میں بھی محمد آئے تھے، آج پھر تیری گود میں محمد آ گیا۔ شہزادہ ماں کی گود میں آیا۔ یہ عرب کا واحد شہزادہ تھا جسے سیدوں نے برکھوں میں پالا تھا۔ علی اکبر نقاب میں نہیں بلکہ سر سے لے کے پیروں تک ماں حجاب میں رکھتی تھی، حجاب کے ساتھ گزارا کرتے تھے۔ دور سے یمن سے ایک عیسائیوں کا گروہ آیا، آ کے کہنے لگے ہم مدینے والے محمد کی زیارت کو آئے ہیں۔ تو وہاں آ کر پتہ چلا کہ رسول دنیا چھوڑ کے جا چکے ہیں۔ تو جناب حسین نے کہا کہ ابھی بھی ایک محمد ہے۔ خبر غلاموں کو دی کہ اکبر کو مسجد میں لے کے آؤ۔ عیسائی مسجد کے صحن میں بیٹھ گئے۔ عیسائیوں کے سردار نے دور سے اکبر آتا ہوا دیکھا۔ اکبر مسجد کے پہلے دروازے پہ آئے تو حسین مولا نے کہا اکبر چہرے سے نقاب اتار۔ اکبر نے چہرے سے نقاب اتارا۔ عیسائیوں کا سردار حسین مولا کے قدموں میں گر کے کہتا ہے کیا یہی شکل محمد ہے؟ فرمایا ہو بہو تصویر محمد ہے، ہو بہو شکلی محمد ہے۔ 3 شبان حسین گود میں لے کے بیٹھے تھے کہ ماں کی شکل والی بہن آئی ہے، آ کے کہا ہے حسین ممبار کو دیا، بی بی نے سینے سے لگایا۔ حسین کہتے ہیں ایک وعدہ تو بھی تو کرنا۔ کہا حسین جو تو کہے گا میں وعدہ کروں گی۔ حسین کہتے ہیں زیادہ دیر کے لیے دے رہا ہوں، کیا تھوڑی دیر کے لیے مانگوں گا واپس دے گی؟ بی بی رو کے کہتی ہے جب جی چاہے اکبر بلا لینا۔ کتابیں کہتی ہیں حسین مسجد سے سیدھا بی بی زینب کے گھر جایا کرتے، جھولے میں لیٹے ہوئے اکبر کے چہرے سے نقاب اٹھاتے،
अकबर को चूमते, वापस आ जाते। बीबी सोचती रहती, हुसैन ने कहा था बेटा मांगूंगा। ज़ैनब जवान करती रही, हुसैन चूमते रहे, ज़ैनब पालती रही, हुसैन देखते रहे, ज़ैनब सोचती रही कब मांगेगा, कब मांगेगा। इतने ही में 10 मुहर्रम की असर आई, गरीब रोता रोता बहन के खैमे में आया, ज़ैनब तूने मदीने में मुझसे कोई चीज ली थी, मैं वो वापस लेने आया हूँ। बीबी रो के कहती है, ए हुसैन कहीं तू अकबर तो नहीं लेने आया? हाँ अकबर लेने आया हूँ। बीबी कहती है, हुसैन चाहिए अकबर? हाँ चाहिए अकबर। बीबी कहती है, एक वादा तू भी कर। भाई की दाढ़ी पे हाथ रख के कहा, मुझे तेरी गुर्बत की कसम है, लेना है अकबर तो ले जा, एक वादा तू भी करके जा, अकबर मट्टी में ना मिलाना। मौलाना अरफान हज़रात कहा करते थे, अकबर पढ़े वो जिसने पढ़ने के बाद मर जाना हो, अकबर सुने वो जिसने सुनने के बाद मर जाना हो। ना अकबर पढ़ने के बाद जिंदगी का फायदा, ना अकबर सुनने के बाद जिंदगी का फायदा। ऐसे ऐसे मंजूर नजर जाकिर गुजरे, कोट अद्दू के जाकिर मौलवी हदायत कोटला हाजी शालिया मुहर्रम पढ़ रहे थे। 7 मुहर्रम की रात से ये आजादियाँ आ गई, आके कहने लगे मौलवी हदायत एक फरमाइश लेके आई है, आज तो हमें अकबर सुना। मौलवी हदायत वज़ू कर रहा था, उठ के खड़ा हो गया, कहने लगा सैयदादियों खाली हाथ नहीं भेजूंगा। तुमने कहा अकबर पढ़, मैं अकबर पढ़ूंगा, तू मेरा कफन तैयार करना। मर गया वही का वही मिंबर पे, बरसी पड़ी अकबर की, मिंबर पे मर गया। हुसैन का लाडला बेटा जिसके बगैर हुसैन रहते ही नहीं थे। 10 मुहर्रम जब कुत्तों ने सर नेज़े पर उठाया, सूरजमुखी का फूल देख के जिधर जिधर सूरज जाता है उधर उधर फूल घूम जाता है, जिधर जिधर अकबर का सर जाए हुसैन का सर उधर उधर घूम जाए। 10 मुहर्रम शाम गरीबा की रात इन्होंने हुसैन अकबर का सर संदूक में बंद किया। इसे हुसैन का सर नेज़े पे ना मिला। इसने जाकर सज्जाद की कमर से कपड़ा हटाया, कहा बता तेरे बाबे हुसैन का सर कहाँ है? कहा तू पहले बता मेरे अकबर का सर कहाँ है? इसने कहा संदूक में। कहा ताला खोल। इसने ताला खोला। हुसैन अकबर के होठों पे होठ रख के कह रहे थे, ओए आंखें खोल, ओए बाबा गरीब। जब गिर गया था ना जख्मी, मोतबर रवायत पढ़ने लगा, गिर गया था तो मोहतजिज करीब आया, कहा मौला तेरे लिए क्या हुक्म है, तेरा पहरा दूं, खेमे जाऊं? का नाम मोहतजिज ना जंग कर जाऊं, टीले के पीछे चला जाए। कहा तुझे कैसे ज़िबाता वो देखो, वो मेरे पुश्त के सवार मोहम्मद के बेटे। क्या करना चाहता है? मैं भी नासरों में नाम लिखवाना चाहता हूँ। एक काम करेगा? मौला हुक्म मानूंगा। कहा मैं बड़ा जख्मी हो गया हूँ, उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, तू अपनी गर्दन झुका, मैं तेरे गले में बाहें डालूं, मुझे अकबर की लाश पे ले जा। वो मरने से पहले मैं एक बार अकबर देखना चाहता हूँ। आखिरी ख्वाहिश थी हुसैन मौला की। 7 विदे हैं अली अकबर के। बाबा के खेमे में गया, बाबा मौत की इजाजत। हुसैन ने कहा अकबर तू बूढ़ा बाप हो, जवान तेरा बेटा हो, बूढ़े बाप जवान बेटे को कैसे मौत की इजाजत देते? इजाजत ले दिए तो माँ से मांग। बीबी ज़ैनब के खेमे में गया, मुसल्ले पे बैठी थी अली की नमाजी बेटी। अकबर यूं जाकर खड़ा हुआ, बीबी ने अकबर के चेहरे से सवाल पड़ा, तू भी मरने जा रहा है? कहा माँ इजाजत के लिए। बीबी ने कहा अकबर मेरी गोद में सर रख। अकबर ने माँ की गोद में सर रखा। बीबी ने कहा अकबर कोई बेटे भी माँ को छोड़ के जाते हैं?
تو جنگلوں میں ماں کو تنہا چھوڑ کے جائے گا؟ اکبر میں تیری موت برداشت نہیں کر سکتی۔ اکبر نے جو جملہ کہا کربلا ہل گئی۔ کہا اچھا اماں مجھے یہ بتا میں کس کا بیٹا ہوں؟ کہا زینب کا۔ تو کہا جو دروازے پہ رو رہا ہے وہ کس کا بیٹا ہے؟ تو کہا زہرا کا۔ اور اگر قیامت والے دن زہرا نے پوچھ لیا کہ میرا بیٹا روتا رہا تو اپنا بیٹا بچاتی رہی، بی بی کہتی ہو ٹھاکوال کر موت کی تیاری، آم تجھے زہرا کے بیٹے سے وارث۔ اچھا تو پھر ایسے میں بھی نہیں جانے دوں گی۔ فضا جی بی بی تمام خیموں سے سیدزادیوں کو بلا، انہیں کہا میرے اکبر کی برات ہے۔ سیدزادیاں بی بی زینب کے خیمے میں آ گئی، اکبر زین پہ سوار ہوا، بی بیوں نے اکبر کے ارد گرد گول دائرہ بنایا، پتھر اٹھائے، ماتم کرنا شروع کیا، واہ محمد واہ حسینہ۔ ادھر زینب کے خیمے میں خون کی ندی چلی، حسین کی آواز ہے زینب ماتم روک۔ 64 سیدزادیے سر زخمی، پیشانی زخمی، کوئی بی بی کہے اکبر گھوڑے سے نیچے آ میں تیرا چہرہ چوموں، کوئی بی بی کہے اکبر گھوڑے سے نیچے آ میں تیری داڑھی چوموں، کوئی بی بی کہے اکبر گھوڑے سے نیچے آ میں تیری آستینیں چوموں۔ جیسے ماں کے خیمے سے گھوڑا تھوڑا آگے بڑھا، 4 سال کی سیدزادی کھڑی تھی، تاہم کا قد بڑے تھے، انہوں نے داڑھی چومی، انہوں نے سینہ چوما، اور میرا قد چھوٹا ہے اپنا پاؤں رکاب سے باہر نکال۔ اکبر نے پاؤں رکاب سے نکالا، پاؤں پہ بوسہ دے کے کہا سگراک حصے کا بوسہ اس نے مجھے کہہ کے بھیجا تھا جب اکبر کی بارات۔ اگلا خیمہ حسین کے بیمار بیٹے سجاد کا۔ اکبر بھائی کے سر کی طرف نہیں پیروں کی طرف گیا، جا کے اکبر کے پیروں پہ اپنی داڑھی رکھی، سجاد نے پنداخیں کھولی، کہا اکبر مرنے جا رہا ہوں۔ سجاد نے کہا مجھے سینے سے لگا، اکبر نے سینے سے لگایا، کہا سارے آسان کام تم سب نے چن لیے، سجاد بچا دیا شام کے لیے، اکبر مجھے برشی لگ جائے، مجھے نیزہ لگ جائے، اور میں ننگے سر ماں درباروں میں لے کے جاؤں گا۔ سجاد نے اکبر کا ودا کیا۔ اگلا خیمہ سکی ماں کا۔ عباس نے کہا اکبر جا ماں سے مل کے آ۔ اکبر ماں کے خیمے میں گیا، بی بی خیمے میں نظر نہیں آئی، پردے کے پیچھے چھپ گئی۔ اکبر روتا روتا باہر آیا، غازی میری ماں خیمے میں نہیں ہے۔ عباس گیا، عباس نے جا کے بلایا بی بی کو، بی بی کہتی ہے عباس مجھے ایک بار زینب سے اجازت لے دے، میں اسے بیٹا کہہ لوں۔ بی بی زینب نے آواز دی، کہا لیلا اسے کہہ بیٹا۔ بی بی زینب بی بی لیلا کے خیمے میں آئی، کہا اسے بیٹا کہہ کے رو۔ عباس خیمہ چھوڑ، عالیہ خیمہ چھوڑ، بوڑھی ماں جوان بیٹا۔ اکبر کعبہ بن کے کھڑا ہوا، بی بی نے اکبر کا طواف کیا، طواف کر کے کہتی ہے اکبر تجھے 18 سال بعد آج غور سے دیکھا ہے میرے 14ویں کے چاند اور میرے ثانیے محمد بیٹے۔ اکبر ماں پہ ایک احسان کر، اکبر زمین پہ لیٹ جا، اکبر زمین پہ لیٹا۔ بی بی نے ایک صندوق کھولا، ایک گٹھڑی نکالی، گٹھڑی کھولی، کہا تیرا 1 سال کا کرتا، تیرا 2 سال کا کرتا، تیرا 3 سال کا کرتا، اور میں ہر سال تیرے کرتے سیتی رہی، کب میرا اکبر گھوڑی چڑھے گا، اکبر کے بچے، اکبر کی بارات۔ بس
خیموں سے اکبر کا گھوڑا نہیں بہہ رہا بلکہ اکبر کا جنازہ بہہ رہا. ٹیلے پہ بیٹھے تھے حسین، قبضہ تلوار پہ سر. جو دور سے اکبر کو آتے ہوئے دیکھا، با فقط ولل اجہر کتابیں کہتی ہیں حسین زمین پہ گرے. اکبر دوڑ کے آیا، بابا بابا حوصلہ. اکبر کیسے حوصلہ کرو؟ اکبر تیری کمر ٹوٹ گئی. اچھا بابا مجھے یہ بتا، نانے کا دین پیارا یا بیٹے کی جوانی؟ تا لاکھ بیٹے ہوں نانے کے دین سے قربان کروں. تو بابا مجھے اجازت. جناب اکبر دین پہ سوار ہوئے. حسین نے کہا اکبر ایک احسان کرے گا؟ کہا کیا؟ کہا تیرا منہ ہو میری طرف، تیرے گھوڑے کا منہ ہو فوجوں کی طرف. جب تک تو فوجوں میں گھس نہیں جاتا، نہ تیرا چہرہ دیکھو، نہ تیرے سینہ دیکھو، نہ تیری داڑھی دیکھو. کہا نا بابا جتنا دیکھنا ہے یہیں پہ دیکھ. مقتل کہتی ہے 36 مرتبہ حسین نے اکبر گھوڑے سے اتارا. 36 مرتبہ اکبر گھوڑے سے اترا. آخری مرتبہ کہا اچھا بابا اب مجھے آواز نہ دینا، اب اللہ کے حوالے. اللہ کے حوالے کا نام آنا تھا. ادھر غریب کا گھوڑا چلا، ادھر حسین کے قدم چلے. ادھر غریب کا گھوڑا تیز ہوا، ادھر حسین نے دوڑنا شروع کیا. ادھر اکبر کا گھوڑا دوڑا، ادھر حسین کبھی گرتے کبھی اٹھتے، کبھی گرتے کبھی اٹھتے. اتنے ہی میں ایک کالے برقعے والی گھوڑے کے سامنے آئی. کہا گھوڑا روک، گھوڑا روک، وہ تیرے مرنے سے پہلے میرا غریب مر جائے گا، میرا حسین غریب مر جائے گا. اکبر پھر گھوڑے سے اترا. کہا بابا حوصلہ. غریب کی حالت کیا تھی؟ سر میں ریت، آنکھوں میں ریت. کہا اکبر میری آنکھوں کی بینائی چلے گی. کہا بابا خیمے چھوڑ کے آؤں؟ کہا نہیں اکبر. بابا ٹیلے پہ چھوڑ کے آؤں؟ کہا نہیں اکبر. تو بابا کہاں جائے گا؟ کہا مقتل میں بیٹھوں گا، یہی تیرا انتظار کروں گا. تو آئے گا، آواز دے گا، میں یہی سے اٹھوں گا. اچھا تو اب بابا مجھے آواز نہ دینا. اتنا کہا جناب اکبر دین سے اترا. ادھر سے حسین نے دیکھا. اکبر دین سے گرا. حسین نے مقتل کی طرف دوڑنا شروع کیا. کمر ٹوٹی ہوئی، آنکھوں میں ریت. حسین نے کیسے ڈھونڈا؟ ریت پہ ہاتھ مار کے کہہ رہا تھا وہ کسی نے میرا اکبر دیکھا، وہ میرا نانا مہراج سے آیا، کسی نے میرا اکبر گرتے ہوئے دیکھا. اکبر کا کوئی قاتل حسین کو تازیانہ مارتا، کوئی قاتل تماچا مارتا، کہتے ہم نے تیرا اکبر مار دیا، ہم نے تیرا اکبر مار دیا. حسین نے ریت پہ ہاتھ مارنے شروع کیے. گھوڑوں پہ سم پکڑ کے کہتا کسی نے میرا اکبر دیکھا، کسی نے میرا اکبر دیکھا. اکبر تو کہاں ہے؟ میں تیرے قاتلوں کی منتیں کر رہا ہوں. ادھر سے آواز آئی بابا. اس طرف حسین نے ہاتھ مارنے شروع کیے. اکبر کی چھاتی پہ ہاتھ گئے، اکبر کا چہرہ پکڑا. کہا اکبر تجھے کہاں زخم آیا ہے؟ اکبر میرے گلے میں باہیں ڈال. اکبر نے کہا بابا میری مجبوری ہے، میرے سینے میں برچی کا پھل ہے. حسین جلال میں آئے، اٹھ کے کھڑے ہوئے. حسین نے کہا اور لعنت ہو تجھ پہ ہندا کے بیٹے، تم نے میرا محمد مار دیا، تو نے میرے نانے کی شکل والا بیٹا مار دیا. بیٹے کی لاش پہ کھڑا تھا حسین. اکبر کی آواز آئی بابا یا علی کہہ کے میری برشی نکال. پر وہ دیکھ، وہ ماں دیکھ رہی ہے، وہ دادا دیکھ رہا ہے، وہ ابراہیم ہے، وہ اسماعیل ہے. ابراہیم سے کہنا تیری آنکھوں پہ پٹی، نہ میرے پیروں میں رسی.
बाबा या अली कह के तलवार निकाल, बरसी निकाल। जनाब अली ने अपना घुटना करबला की रेत पे लगाया, दोनों हाथों से या अली कह के बरसी निकाली, बरसी नहीं बाहर आई, जवान का जिगर बाहर आया, जिगर का बाहर आना था। ज़ैनब की आवाज आई, हुसैन मैं आऊं? तो कहा ना ना। बेटे की लाश पे खड़ा था हुसैन। अकबर मेरे गले में बाहें डाल, तेरी माँ इंतजार कर रही है। अकबर मैंने तुझे खेमे लेके जाना है। अकबर ने कहा बाबा कहाँ लेके जाएगा? कहा मेरी माँ, तेरी माँ इंतजार कर रही है अकबर। अकबर ने हुसैन के गले में बाहें डाली। हुसैन ने या अली कह के उठाना चाहा, गिरे, उठाना चाहा, फिर गिरे। तीसरी मर्तबा एक काले वाले गुदके की बीबी के हाथ आए। कहा हुसैन उठा, दादे पोते दादियों को बड़े प्यारे होते हैं। कहा छोड़ दे, ये मेरा इम्तिहान है। हुसैन, अकबर ने पूछा कहाँ लेके जा रहा है? कहा खैमे। कहा खैमे कौन? कहा मेरी बहन। तो अकबर कहते तेरी खैमे मेरी मदीने, और मेरी सुगरा को बुला, और मुझे बरसी लग गई। अकबर शहीद, मातमे हुसैन।